آج 14 اگست ہے، جس کو یوم آزادی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ وطن کی محبت اسلام میں موجود ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا وطن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ رسول اور اس کے دلائل متعدد ہیں، بعض صرف اشارے آپ کے سامنے کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے، اور ہجرت کا بذات خود لفظ آپ کو اس بات کے اوپر اطلاع دیتا ہے کہ ہجرت کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، آپ نے سارا سنا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کہ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وطن کی محبت ہے، ہجرت کرنا، ہجرت کرنے والوں کے اجر و ثواب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور رسول اللہ کا اپنا عمل، جس وقت وہ مکہ چھوڑے تھے تو جب کافی دور پہنچے تو مکہ کی طرف مڑے اور مکہ کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور کہا ہے مکہ تو میرا وطن ہے، میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے، میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ پھر رسول اللہ مدینہ میں جا کے آباد ہوئے تو مدینہ کی محبت کے لیے دعائیں کی۔ حضرت بلال کے واقعات مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے تو رسول اللہ نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ جس طرح مکہ کی محبت دلوں میں مدینہ کی بھی ڈال دے۔ پھر مدینہ واپس آتے تو مدینہ کو دیکھ کے گھوڑا تیز کر لیتے کہ جلد از جلد اپنے وطن میں پہنچو۔ وطن کی محبت اسلام میں، ایمان میں موجود ہے۔ اور یہ اعتراض معاشرے میں جو کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کو جی یوم آزادی پہ کبھی مسئلہ نہیں ہوا، عید میلاد النبی پہ مسئلہ ہو جاتا، یہ بھی خلط ہے۔ یہ جو وطن کے ایام یا کسی نے ٹیچرز ڈے یا ہم اکٹھے ہو کے اسٹوڈنٹس ڈے، یا یہ مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ دینی شعائر نہیں ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں، نہ دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں نہ دینی معاملات ہیں۔ عید میلاد النبی کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ موقع ملا تو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکے ہیں۔ وہ عیسائیوں نے اپنے نبی کی پیدائش کو عید کا دن قرار دیا، مذہبی تہوار بنایا، ان سے مشابہت ہے۔ آج پاکستان یوم آزادی کا دن بھی منا رہا ہے، اور آج عالم اسلام مکہ کے دفاعی معاہدے کی خوشی کے اندر، اور خود جمعیت اہل حدیث پاکستان ہفتہ یوم تشکر منا رہی ہے۔ کس لیے؟ دفاعی معاہدہ ہوا ہے مکہ کے اندر، کس کا؟ پاکستان کا، سعودی عرب کا اور ترکی کا۔ حقیقت بات یہ ہے اللہ رب العزت نے پاکستان کو آج خارجہ پالیسی کے میدان میں اور اقوام عالم میں جو عزت اور مقام دیا ہے، پاکستان اپنے 80 سالہ تاریخ، تقریباً 80 سال ہو جانے اگلے سال، 80 سالہ تاریخ کے اندر آج تک اس مقام پہ نہیں پہنچا۔ جو مقام اللہ نے اگر عطا کیا تو معرکہ حق کی فتح کے بعد بنیان مرصوص بن کے دکھایا گیا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے گئے اور جہاد فی سبیل اللہ کا علم اٹھایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے معرکہ حق میں ایسی عظیم کامیابی دی کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہوئی، اور پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ معرض وجود میں آیا۔ پاکستان محافظ حرمین شریفین کے لقب سے یہ اعزاز اللہ نے پاکستان کو دیا۔ بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک آج آپ پہنچیے کہ وہ دفاعی معاہدہ 2 ملکوں کے مابین نہیں رہا، 3 ملکوں کے مابین ہے، اور اس دفاعی معاہدے کی جو شک ہے وہ یہ ہے ان تینوں میں سے کسی بھی ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ تینوں پہ سمجھا جائے گا۔ بتائیے اس جملے کی سب سے زیادہ تکلیف قرۂ ارض پہ کس کو ہو سکتی ہے؟ کس کو ہو سکتی؟ انڈیا کو۔ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب اور ترکی کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا تو اس کا سب سے زیادہ شور اور وویلا اور تکلیف ہندوستان کو اور بھارت کو ہے، اس کے بعد اسرائیل کو ہے۔ ان 2 ممالک کا تکلیف میں مبتلا ہونا، تشویش میں مبتلا ہونا جائز ہے، بنتا ہے کہ اب ترکی کے اوپر حملہ پاکستان پہ حملہ ہے، پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ ہے، سعودیہ پہ حملہ ان تینوں ممالک پہ ہے۔
امت مسلمہ کی مضبوطی کی طرف جو قدم اٹھایا گیا، جس کے اوپر صفے ماتم انڈیا میں، اسرائیل میں تو بچھی ہی بچھی، بعد اپنے مسلمانوں کے اندر بھی صفے ماتم بچ گئی. بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بیان آیا جی ہمیں مسئلہ یہ ہے، یہ جو کاغذی معاہدہ ہے نا، یہ سعودی عرب کو ہمارے شر سے نہیں بچا سکتا. بھائی کاغذی معاہدہ ہے تو تکلیف کیا ہے؟ ماتم کیوں بپا ہے؟ وہ ویلا کیوں مچا رہے ہو؟ بیان دیے جا رہے ہیں. اور میں مقتدر حلقوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شر پسند ہر روز پاکستان کے خلاف، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خلاف، پاکستان کی داخلہ پالیسی کے خلاف. میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ پارٹیوں کے نہیں ہوتے، یہ ریاستوں کے ہوتے ہیں. یہ ریاست کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے. یہ امت مسلمہ کے لیے 80 سال کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ سعودی عرب کہتا ہے میرے پہ ہے، ترکی کہتا ہے میرے پہ ہے. یہ پاکستان کی سفارتی پالیسی کی معراج ہے. شاید کبھی پاکستان اس مقام پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے نون لیگ سے اختلاف ہیں یا ہمارے آرمی چیف کے ساتھ معاملات ہیں تو گالیاں پھر بھی دینا شروع کر دیں. آج حقیقت میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آرمی چیف کا جو کردار انڈیا کے مقابلے میں رہا ہے، جو ایران اور امریکہ کی صلح کے اندر رہا ہے، اور جو اس دفاعی معاہدے میں رہا ہے، یہ قابل تحسین ہے. فوج کو ہر بندہ پاکستان کے آئین کے تناظر میں یہ سمجھتا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن فوج آج اس مقام پہ پہنچ چکی ہے، آپ کی معیشت کو بھی سنبھال رہی ہے. یہ دفاعی معاہدے صرف دفاعی معاہدے نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی معیشت بھی ترقی کرے گی. تو فوج کا کام سیاست میں مداخلت بھی نہیں ہے تو معیشت چلانا بھی نہیں ہے. لیکن وہ اگر معیشت کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور خارجہ پالیسی کے اندر پاکستان کو اس مقام پہ لے کے گئے ہیں تو پاکستان کے اندر سے ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جی اتحاد ایران کے خلاف ہے، انڈیا کہہ رہا ہے میرے خلاف ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے میرے خلاف ہے، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایران کے خلاف ہے. اور ایران نے جتنے حملے اسرائیل کے اوپر کر دیے ہیں سب کو پتہ لگ گیا ہے، پوری جنگ آپ کے سامنے گزر گئی ہے. جس وقت شروع میں ہم یہ کہتے تھے نا کہ اسرائیل پہ حملہ کیوں نہیں ہوتا، تب ہمارے پہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ جی ادھر سے ناشتہ کر کے آئے اس لیے کہتا ہے. آج جب جنگ آخری دموں پہ سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں، پاس کھڑا ہے ابراہیم لنکن کا بیری بیڑا، پاس اسرائیل ساتھ ہے، سعودی عرب کے اوپر حملہ ہو جائے گا. کیوں کہہ رہے ہو جی امریکی اڈے ہیں؟ وہ بھائی جو بیڑا کھڑا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ وہ امریکہ کا نہیں ہے؟ کویت کے ایئرپورٹ پہ حملہ ہو گیا جی اسرائیلی تھے، اسرائیل کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ عجیب ڈرامہ، عجیب پراپیگنڈا، عجیب لوگ بھی ایسے ہیں بیوقوفوں کی. اول تو آپ کو پتا سارا معاشرہ ہی ان کے پیچھے لگ گیا تھا، اب لوگوں کی آنکھیں کھلی. اس دفاعی معاہدے کے بعد مجھے فون کیے بڑے بڑے اینکروں نے بھی، اور کہ علامہ صاحب جو بات آپ کہتے تھے درست ہے، ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جو پاکستان کے اندر نہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مانتے ہیں نہ داخلہ پالیسی کو مانتے ہیں، جب دل کرتا ہے فوجیوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، آرمی کے ہیڈ کوارٹروں پہ حملے کر دیتے ہیں جس کو جی چاہے. میں تو یہ کہوں گا جن لوگوں کو امت کا اتحاد 1400 سال قبل کا حضرت حسن اور امیر معاویہ کا ہضم نہیں تھا ہوا، ان کو سعودیہ، پاکستان اور ترکیہ کا کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ وہ آج تک سیدنا امیر معاویہ اور حسن کی صلح نہیں مانتے. اللہ معاف کرے، باتیں بڑی تلخ ہیں جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں. آرمی چیف بھی یہودی ایجنٹ ہے، پاکستان بھی یہودی ایجنٹ ہے، ساری دنیا یہودی ایجنٹ ہے. یہ اکیلے 57 اسلامی ممالک کا اکلوتا بھائی جو ہے اس نے اسرائیل پہ کوئی حملہ نہیں کیا، نہ بدلہ لینا، امریکہ سے مذاکرات کر دینے. بس اپنا آپ بھی ظاہر کرو. اور حقیقت خرافات میں ایک ہو گئی. کیا کہیں؟ یہ باتیں کرتے ہیں سید یزید کی، امیر معاویہ کی یہ مسئلہ تھا، سیدنا ابو بکر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کا حق کھایا تھا باغ فتق نہ دے کے.
سیدنا عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا حمل گرایا تھا، دروازہ توڑا تھا. سیدنا عمر اور عثمان کے قاتلوں کو ہیرو بنایا ہوا ہے. یہ اتحاد امت کے دائی ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ اتحاد امت چاہتے ہیں، یہ اتحاد امت چاہتے ہیں. آج جب دنیا میں اتحاد امت ہوا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا یہ لوگ ہیں. ترکیہ، سعودیہ اور پاکستان کا اتحاد ذرا دیکھیے، فرقہ وارانہ تناظر سے نکل کے بھی دیکھیے. تو کیا ترکیہ کا جو مسلک ہے وہ سعودی اہل حدیثوں کا مسلک ہے؟ نہیں. پاکستان کی جو فقہ حنفی ہے سعودیہ کا مسلک ہے. یہ امت کا اتحاد ہے اور دفاعی اتحاد ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ نے اور میں نے آواز بھی اٹھانی ہے، لوگوں کو اویئر بھی کرنا ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ انشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. اس والے سے انشاءاللہ آپ نے جمعے کے بعد باہر اظہار تشکر کی ریلی میں شرکت بھی کرنی، لازمی طور کے اوپر جھنڈوں کو بھی لہرانا.